نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا، جو فیصلہ کیا، جو ہمیں احکام دے دیے، ہمارے دلوں کے اندر اس کے بارے میں کوئی تردد نہ آئے، دل و جان سے ہم اسے تسلیم کریں، دل و جان سے ہم اسے تسلیم کریں، ہمارے دل میں رکاوٹ نہ ہو۔ جیسے دنیا کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ بعض اوقات ماں باپ کوئی حکم دیتے ہیں، اولاد بات مان تو لیتی ہے، لیکن دل کے اندر یہی ہوتا ہے کہ یار ماں باپ نے غلط کیا ہے، یہ ان کو یہ ہمارے ساتھ کرنا نہیں چاہیے تھا، یہ ان کو یوں نہیں فیصلہ کرنا چاہیے تھا ہمارے درمیان۔ ماں باپ کے اعتبار سے تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ خطا بھی کر سکتے ہیں اور ان کا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی فیصلہ فرمایا ہے یا کوئی حکم دیا ہے تو اب ظاہری اعتبار سے تو تسلیم کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی حق ہے کہ ہم اسے دل و جان سے تسلیم کریں اور ہمارے دل میں بھی اس کے بارے میں کوئی اعتراض نہ آئے۔ اور یہ جو حق میں نے عرض کیا، جس ڈیٹیل کے ساتھ عرض کیا ہے، یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فرمایا کہ اے محبوب تیرے رب کی قسم، لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ سبحان اللہ، لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہ کر لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جو آپ فیصلہ فرما دیں اس فیصلے کے اندر اپنے دل کے اندر بھی کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں، اپنے دل کے اندر بھی کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور دل و جان سے تسلیم کر لیں، دل و جان سے تسلیم کر لیں۔ تین باتیں، پہلی بات یہ ہے کہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حاکم نہ مان لے، حاکم ماننے کے ساتھ جو آپ نے فیصلہ کر لیا اسے دل و جان سے تسلیم کریں، دل و جان سے یوں تسلیم کرنا ہے کہ دل کے اندر بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ آئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو یہ حکم نہیں دینا چاہیے تھا، آپ کی یہ تعلیمات نہیں ہونی چاہیے تھی، آپ کو فلاں چیز کا حکم دینا چاہیے تھا، دل کے اندر بھی یہ بات نہ آئے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں سے ایک بنیادی حق ہے کہ آپ کی ہر بات کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے، اور اسے پھر آیات مبارکہ پھر قرآن پاک کے اندر ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول ان کے درمیان کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں تو انہیں اپنا کوئی اختیار باقی رہے۔ کسی مسلمان مرد عورت کو اختیار باقی نہیں رہتا جب اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو لہذا یہ قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا گیا کہ ہمارے اختیارات وہاں تک ہیں جہاں تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم جاری نہیں ہو رہا۔ ذاتی معاملات ہے، شادی کہاں کرنی کہاں نہیں کرنی، لیکن جہاں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ گیا اس کے بعد اختیارات ختم ہو گئے۔ مثال کے طور پہ شادی کرنے میں ہمیں اختیار ہے کہ ہم اپنی برادری میں کریں یا دوسری برادری کے اندر کریں، یہ تو اختیار ہے، لیکن ہمارے دین نے فرما دیا کہ مشرکہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، مسلمان لڑکی کسی بھی کافر سے نکاح نہیں کر سکتی، خواہ وہ کافر کتابی ہے یا وہ مشرک ہے۔ اب اس سے پہلے اختیار تھا، یعنی جتنا ہمیں اختیار اللہ کے رسول نے دے دیا اتنا ہے، اور جہاں اختیارات پہ پابندی لگا دی وہاں اختیارات ختم ہو گئے، وہاں پر اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلے گا۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے اوپر حق میں سے ہے کہ جب آپ نے اپنا اختیار استعمال فرما دیا تو پھر ہمارے اختیارات ختم ہو گئے وہاں پر۔ اچھا، اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ، ایک واقعہ تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مال تقسیم فرما رہے تھے، مال فے۔ مال فے وہ ہوتا ہے جو بغیر جنگ کے کفار سے ملتا ہے۔ اچھا، مال فے تقسیم فرما رہے تھے تو اس میں یوں ہوا کہ بعض لوگوں کو تھوڑا سا اشکال پیدا ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے کچھ لوگوں کو زیادہ عطا فرما دی، کچھ کو نہیں عطا فرمایا، تو اب ان کے دلوں کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہمیں نہیں مال دیا گیا اس میں سے، ہمارا بھی تو اتنا ہی حق بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کا رسول تمہیں عطا فرمائے اسے لے لو، اور جس سے منع کر دے اسے رک جاؤ۔
تیسرا کوئی آپشن نہیں. اللہ اللہ. جو دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. یہ نہیں ہے کہ تم اپنے دل کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کوئی اعتراض کرو. اللہ. تو سرکار علیہ صلاۃ والسلام کے اختیارات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، آپ کے حکم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی، بلکہ مومنوں کا جو طرز عمل ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا کہ وہ کیا ہوتا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں تو اب اللہ کے رسول کا کیا حق ہے لوگوں پر کہ آگے سے کیا رویہ اختیار کریں. فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. کہ مومنوں کی بات، قول المؤمنین، مومنوں کا کہنا، مومنوں کا جواب، جب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے سن لیا اور مان لیا. کیا بات. سن لیا اور مان لیا. یہ ہے ایمان والوں کا طرز عمل، اور یہ ہے ایمان والوں پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بنیادی حق کہ آپ ہمارے پاس لے کر آئے ہم اس میں آپ کی تصدیق کریں، دل و جان سے اسے تسلیم کریں، اپنے دلوں کے اندر اس کے بارے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ہی اپنے لیے نفع بخش سمجھیں. یہی ہمارے لیے دنیا میں فائدہ مند ہے، یہی ہمارے لیے آخرت میں فائدہ مند ہے، اور یہی سچی ہے. جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وہی سچ ہے، اگرچہ ساری دنیا اس کے برخلاف کھڑی ہو کے کہے کہ یہ غلط ہے. ہم ساری دنیا کو غلط قرار دے دیں گے لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو غلط نہیں کہہ سکتے.